اقبال نے بال جبریل میں شاہین کی خصوصیت کو یوں پیش کیا ہے: خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال کو شاہین سے بہت ہی گہرا لگاؤ تھا۔ وہ اسے ایک علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ظفر احمد صدیقی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: اس پرندے میں اسلامی فخر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خوددار اور غیرت مند ہے کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے خلوت نشین ہے تیز نگاہ ہے۔ اقبال کے نزدیک یہی صفتیں مرد مومن کی ہیں۔ وہ اپنی قوم کے نوجوانوں میں بھی یہی صفات دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ارباب تعلیم نے ان کے خوابوں کو مسمار کیا ہے۔ اسی لیے وہ شکایت کرتے ہیں: شکایت ہے مجھے یا رب خداوندہ مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندہ مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ان کے نزدیک مرد مومن کی پہچان تو یہ ہے: شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، تو نہیں خطرہ افتاد۔ وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس ترقی کے راز کو بتا رہے ہیں کہ جس کے دم پر دیگر قومیں آگے نکل پڑی ہیں: یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اقبال اپنی شاعری سے قوم کے نوجوانوں میں وہ آگ بھر دینا چاہتے تھے جو شاہین کے وجود میں سلگتی رہتی ہے، مگر نوجوانان اسلام نے ان کی تعلیم کو محض تفریحی شاعری سمجھ لی ہے۔ وہ اب بھی مور اور کبوتر کی ادائیں لیے اس دنیا میں جی رہے ہیں، اور یہی اس کی پستی کا سبب ہے۔ اقبال اپنے قوم کو بتا رہے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، شاہین کا جہاں اور۔ مگر جس قوم کے نصیب میں جوال ہی لکھا ہو، وہ کب کسی کی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ اقبال کی شاعری میں شاہین محض پتھر کا مجسم بنے اپنی پرستش پر نازاں ہے۔ اس کے الفاظ محض کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر رہ گئے ہیں۔ مرد مومن کا تصور خواب و خیال کی باتیں ہیں، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اس کا اندازہ آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کے اس شعر سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کا خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شکریہ دوستو، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔